مرتبہ گزارش ہے جو بندے نظر اللہ نے آج حسین کا مطلب سمجھ تھوڑا تھا تھک جانا تقاضا بشریت ہے. آجو آجو تھوڑا تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعونا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز کو. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. اللہ اجازت ہے بھی نوکری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. سلطان ولایت کا فرمان ہے کہ ہماری ذات پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو. درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے، نجاست جاتی ہے. مل کے باوجود دعا ہے میرے محسنین کے یہ صف اعظام کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. جتنے صاحبان ولا وظائف صف اعظام پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم. جتنی مخصوص دعائیں شکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبول. صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے تصدق شادی اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے. اختر شاہ جی اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا. تھوڑا تھوڑا آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے تو منزل آسان ہے جو آپ کے لیے سوچ کے ہوں. یہ ذکر تب بھی تھا بابا جی جب مجمع نہیں تھے. ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو مجلس ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش. ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. اور مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کون کیا ہے، جملہ جانے اور سیدہ جانے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ہو. امام حسین آپ کو سلامت ہے. آپ کا اتنا بول پڑھنا میرے لیے ذات سے کم نہیں ہے، گرمی ہے. آپ بول پڑے میرے لیے راستہ کھل جائے گا. سیدہ کلال آپ کو اشارے ولایت میں رکھے. اللہ نے علی کی ولایت کو
अपनी विलायत करार दिया। राणा टाउन वालों, मुरीद के वालों, लाहौर वालों, काफ़ी दूर दूर से चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। बंदे एतराज़ करते हैं जब देखो अली पढ़ते हो, जब देखो अली की बात, जब देखो अली का तज़किरा, जब देखो अली के फ़ज़ाइल, जब देखो अली की बात। शायद भाई तमशा जी सतर जाने और हुसैन की माँ जाने, बाबा जी दुआ चाहिए आपसे। जब देखो अली की बात, जब देखो अली का तज़किरा, जब देखो अली के फ़ज़ाइल, तो मैं एक ही जवाब दिया करता हूँ, अली को फ़ज़ाइल की ज़रूरत नहीं, फ़ज़ाइल को अली की ज़रूरत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। हाथ उठा, अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। क्यों पढ़ते हैं अली के फ़ज़ाइल? चलो बात इसी धारे से चल पड़ी है, तो इसी विचार मिसरे में कहता हूँ। जिस दिन हैदर रिजवी भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, चलिए वो सिंध से आ रहे थे और हम सिंध जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते 4 मिसरे अता हुए हैं शायद, और फिर उनकी इतला मिल गई कि वो मौला के प्यारे हो गए। तो मैंने उसी वक्त वादा कर लिया कि ये 4 मिसरे जब भी पढ़ूंगा उनके इसाल के लिए पेश कर दूँगा। बंदे कहते हैं हमने खुदा नहीं पढ़ते, नबूवत नहीं पढ़ते, रिसालत बयान नहीं करते। उसकी एक ही वजह है, तुमने इनकार किया होता अल्लाह का तो हम अल्लाह अल्लाह करते। थोड़ा सा बोलोगे तो भाई आप खोले ना, नहीं आप बोलो, आप खोले, मेरा घर है, ये मुझे इतराफ़ है, लेकिन आप बोलोगे तो फिर बात बनेगी। बंदे कहते हैं अल्लाह अल्लाह नहीं करते, मिंबर पे तौहीद नहीं पढ़ते। तुमने इनकार किया होता अल्लाह का तो हम अल्लाह अल्लाह करते। तुमने इनकार किया होता मुस्तफ़ा का तो हम नबी की शान बयान करते। वैसे ये जनाब के जहन की गलत फहमी है, हम अल्लाह अल्लाह भी करते हैं, हम नबी नबी भी करते हैं। अब सतर ज़मीन पे गई तो दुख लगेगा, क्योंकि अली के जिक्र में दोनों का जिक्र बंद है। अल्लाह अकबर। जो हाथ उठा, लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। कितने प्यारे बोल पड़े हो। हाँ यही तो मैं चाहता था, अल्लाह आपको हिसाने विलायत में रखे। अली के जिक्र में अल्लाह का जिक्र भी बंद है, रसूल का जिक्र भी बंद है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूल ने फरमाया था मेरा जिक्र अली का जिक्र है, अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। क्यों साहिल भाई, सही कह रहा हूँ ना? तो हम हमदे खुदा भी पढ़ते हैं, शान रिसालत भी पढ़ते हैं। आओ मैं 4 मिसरे पढ़ूं और हैदर भाई को इसाल करूं ताकि आप आसमान को छू जाएं। ज़ाते अली निकाल दो गर दरमियान से। अदील भाई ये 4 मिसरे पढ़ के मैं मिंबर छोड़ भी जाऊँ ना, मेरा घर है, मेरे हिस्से की मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। आगे भाईजान मैंने आपकी मवद्दत और अकीदत के सारे चलना है। ज़ाते अली निकाल दो गर दरमियान से। अख्तर शाह जी ये मिंबर के इज्जत की कसम है, जहाँ भी ये 4 मिसरे पढ़े मौला ने वो इज्जत दी है, मुझ जैसा कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। चाहता हूँ ये कारवान भी उसी नहज में जाके बोले, ज़ाते अली निकाल दो गर दरमियान से, मुमकिन नहीं है हमद खुदा दो जहान से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। साहिबाने अकीदत से मेरी बात है ना। ज़ाते अली निकाल दो गर दरमियान से, मुमकिन नहीं है हमद खुदा दो जहान से। अब बंदे को अकीदा अली की बेटी ने अता किया है, अली सुनने का हुनर है, तो जरा अपने मयार समाज को बुलंद कर मैं 4थी सदर आपके हवाले करूं। ज़ाते अली निकाल दो गर दरमियान से, मुमकिन नहीं है हमद खुदा दो जहान से। हैदर है मिस्ल सूराए तौहीद जाहिलो, जुर्रत है तो खुदा को निकालो कुरान से। अल्लाह अल्लाह मिलके सैयदा गलाल आपको सलामत है। हैदर है मिस्ल सूराए तौहीद जाहिलो, जुर्रत है तो खुदा को निकालो कुरान से। क्यों पढ़ते हैं अली के फज़ाइल? अली पढ़ना क्यों जरूरी है? अली की विलायत पढ़ना क्यों जरूरी है? अपनी तरफ से नहीं पढ़ते, शायद भाई रसूल के हुक्म से पढ़ते। चुप कर गए। शेखपुरा से आए हुए असीम अदादार रसूल के हुक्म से अली के विलायत पढ़ते हैं। दाद लेने का हुनर सैयदा गलाल ने शकील को इतना अता किया भी तेरी सोच भी नहीं है, तू सोचता रह जाएगा मैं दाद लेके गुजर भी जाऊंगा। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे, लेकिन फिलहाल मेरा ये मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ पेश करके जाऊँ। क्यों पढ़ते हैं अली की विलायत? रसूल के हुक्म से पढ़ते हैं। कैसे? रसूल ने पढ़ के बाबा जी बताया है कि ऐसे अली पढ़ा करो।
ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اب بولے نا جیسے بولنے کا حق تھا، آؤ آؤ آؤ، حوالہ میری ذمہ داری ہے، نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، اور بات سپریم کورٹ میں شادی ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، اور جو مجلس نیاز ملتی ہے نا بابا جی، وہ صرف کپڑے نہیں بناتا، کتابیں بھی خریدتا ہوں، جناب کے لیے محنت کر کے بھی آتا ہوں۔ فکرہ جانے اور سیدہ جانے، رسول کی مسجد نبوی ہے، ممبر رسالت ہے، تصدق شاہ جی رسول مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھچا کھچ مسجد صحابیوں سے بھری ہوئی ہے، اور رسول پڑھ رہے ہیں علی کے فضائل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ 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 نہ، اب تو آسما اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت والا، یہ آل محمد کا کرم، فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ یا تو بولے گا جاوید بھائی، یا پھر بی بی نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کی ہے۔ رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل، 4-5 بندے خاموش رہ گئے، ان سے میں فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں، ذرا فیصلہ تو کرو، کیسا وہ روح پرور ماحول تھا جب نبی علی پڑھ رہے تھے؟ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ چلو قدردان بول پڑے تو ایک سطر اور بدل دیتا ہوں، نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے۔ شاہی جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہیں، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبی علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، اور رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ نہیں بولو کہ میں سارا دن یہی کھڑا ہوں، یہی تسبیح دہراتا رہوں گا، میں نے تو مولا سے ممبر ہی اسی بات کی وجہ سے مانگا ہے کہ ہر وقت علی علی کرتے رہے، یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ سپیکر والے بھائی کا ہاتھ بلند ہو گیا، تیرا اللہ جانے کب بلند ہوگا۔ رسول بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ بابا جی کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی پہ حدیثیں، ہر وقت علی کی بات کرتے ہیں، بتائیں تو صحیح، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ شاہ جی اب میں نے جملہ کہنا ہے، پنڈال کے ہاتھ آپ نے دیکھنے ہیں، وہ تاحت نگاہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جڑ گئے ہو نا سنن دے۔ امام حسین آپ کو سلام، بسم اللہ۔ میں تو کب سے انتظار میں، سیدنا آپ کو سلام، بہت مہربانی، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، شکر گزار ہوا جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر۔ بابا شبر شاہ دعا فرمائیے گا، تیرے اندر کی نجاست، تیرے اندر کی کمی، کتنے لفظ تبدیل کروں گے تو بولے گا، تیرے اندر کا ٹیڑھا پن، تیرے اندر کا مرض سامنے آ جائے۔ اب ذرا بلند آواز سے پوچھنا، کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک ایک چہرہ اختر شاہ جی میری نظروں وہاں دفعہ دیکھوں گا، کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ سارا ماحول علی اور ولی اللہ والا ہے، لیکن معرفت سب کی اپنی اپنی ہے نا۔ یہ تو تیرا بولنا بتائے گا نا، رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر نہیں تھے، جب علی پہ بولتے تھے پھر پتہ لگتا تھا کون علی کو کہاں مانتا ہے۔ شاید بھائی چھتر جانے اور حسین کی ماں جانے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا سا وقت لگتا ہے، دامن میں خیرات ہو تو پھر اتنا سا وقت لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا؟ چاچا بولی میرے نام، اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے میں شاید بھائی شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت ہے۔ تیسرا سوال بندے نے پھر کیا، اور وہ سوال میں یہ شاید تھرمامیٹر مجاہد، وہاں مسجد نبوی میں رسول کے سارے صحابیوں کا عقیدہ نکل کے رسول کے قدموں میں آ گیا تھا۔ یہاں سارے
इज्जत वाले कारवान का अकीदा मेंबर पे आ जाएगा, फिक्रा ही सैयदा ने इतना बड़ा अता किया है, हवाला न दिखा सकूं काबुल की दीवार तक तेरा मुजरिम हो। या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता। तीसरी मर्तबा भाईजान फिर खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल आवाज दे के कहते काबा को सजदा ही ना होता। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, क्यों पढ़ना अली जरूरी है? काबा को आपकी क्या कहें, हुसैन के अज़ादारों के क्या कहें, काबा को सजदा ही ना होता। अच्छा चलो, ज़िम्नन एक बात आ गई, स्केच में नहीं थी, अब बोले इतना प्यारा है तो बात सामने आ गई है। तेरे छठे इमाम का फरमान है, तो वो पढ़ना तो मिलके पढ़ना। तेरे छठे इमाम का फरमान बाबा जी, मासूम फरमाते हैं जमाने वालों याद रखना। नहीं चलो, मैं आधा जुमला नहीं पढ़ता, पूरी बात नहीं पढ़ता। कदमों पे सरकार के बंदे ने हाथ रखा। मौला ये बताएं, आखिर अल्लाह ने अली को काबा में ही क्यों उतारा? हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको यहाँ 3-4 रुपयां मेरे सामने आई खड़ी हैं, चाहूं तो अभी आसमान से टकरा दूं आपको, लेकिन चाहता हूं कुछ पेश करके चला जाऊं। भाईजान, मौला आखिर अल्लाह ने अली को काबा में ही क्यों नाज़िल किया? सफर कहूं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, अपने कहे का बाबा जी खुद जामिन हो। तेरे छठे इमाम मुस्कुरा के फरमाते कोई वजह नहीं, बस मेरे दादा अली का दिल आ गया, मैं काबा पे अपना रहम कर दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे के मोहताज हो, यही हक था अली को सलाम करने का। मेरे दादा अली का दिल आ गया, मैं काबा को शरफ अता कर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अच्छा मौला, आपके दादा अली ने काबा पे फजल किया, रहम किया, काबा को शरफ अता किया। मौला फिर काबा का भी कोई हक बनता है या नहीं बनता कि अली का शुक्र अदा करे? अब अल्लाह करे सुभान को बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है, जितने बैठे जितने खड़े, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, फटता है किसी कमीने का कलेजा तो अब मेरी बला से पटे। ना किसी का खाता हूं, ना किसी का गाता हूं, अली का खाता हूं, अली का गाता हूं। कोई बोले तो भी कहूंगा जौनसा, कोई न बोले तो भी कहूंगा, कोई बुलाए तो भी कहूंगा, कोई न बुलाए तो भी कहूंगा। मौला काबा का हक भी बनता है ना अली का शुक्र अदा करे? अली का अली बेटा मुस्कुरा के फरमाता है काबा पे वाजिब है कयामत के दिन तक हर उस बंदे का सजदा कबूल ही न करे जिसके दिल में अली नहीं है। अल्लाह अकबर, जन्नत बन गई है ना मजलिस। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत। हर उस बंदे का सजदा कबूल ही न करे जिसके दिल में अली नहीं है। 4 मिसरे बाबा जी पढ़ूं ना पढ़ूं तो दिल मुतमईन नहीं होता। अच्छा, जिस बंदे का ईमान है, यकीन मुझे सारा है, लेकिन तुम्हारी इबादत में इजाफे के लिए हर वो बंदा हाथ बुलंद करे जिसका दिल है, ईमान है कि अली काबा के वस्त में उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कारवान मेरा रफी के सफर है। भाईजान किबला से लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक जितने हाथ बुलंद हुए ना, मैं पहले दामन उठा के भाईजान दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये हाथ आइंदा साल 22 मई से पहले नजफ अशरफ अली बादशाह के रौज़े पे जाके मासूम। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई है ना हुसैन के मेंबर से माफियों के हवाले कर सकता हूँ। आप 4 मिसरे जमीन पे गए तो दुख लगेगा, समझूंगा मजलिस में आके भी नहीं आया, अंदर से अकीदा साफ ही नहीं दे रहा। तीसरी वजह में तो मेरे साथ में बोल बाबा जी, हक पढ़ना चाहिए ना, जिंदगी में हक पढ़ना चाहिए। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। कल रात शादी कब्र में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? मैं कदमों पे रुखसार रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, और तू जान अली आए हैं 13 रजब काबा के वक्त में। मैं कह रहा हूं आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। ये एक गवाही मेरे पहलू में है, एक मजमे में है। 13 रजब शेखुपुरा अभी तक बाबा की फोन में मुझे दाद आ रही है इन 4 मिसरों पे। अब इनकी कुव्वत परवास कहां तक है तो मिसरे मुझे बताएंगे ना। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकराती चीज दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है फिर घर भी छोड़ दे। हाय हाय हाय, अल्लाह
امام حسین تمہیں سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، بات بھولی تو نہیں، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بات بھولی تو نہیں، بطول کا ہم سر نہ ہوتا، اللہ کریم زبانوں کو کھا کے شفا کا ذائقہ تھا، کعبہ تو سجدہ ہی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا۔ بابا جی آپ کی سیادت کی عزت کی قسم ہے، بندہ چوتھی دفعہ پھر کھڑا ہوا۔ چلو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے سلونی، پاکستان کی چھپی ہوئی نہیں، ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ میرے قریب خانے پہ میری چھوٹی سی لائبریری ہے، اس میں موجود ہے، کہو تو میں ابھی واٹس ایپ پہ گھر سے سکرین شاٹ منگوا کے جناب کو دکھا دوں، ورنہ گھر آؤ تو جناب خدمت بھی کروں گا، لنگر بھی پیش کروں گا، چائے بھی پلاؤں گا، جناب کے سامنے حوالہ بھی رکھوں گا، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور مختوم کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، ہر وقت علی پڑھتے ہیں، کبھی علی کا سجدہ، کبھی علی کی معراج، کبھی علی کی تلوار، کبھی علی کا رہوار، کبھی علی کے فضائل، کبھی علی کی نماز، کبھی علی کا بستر، کبھی علی کا حملہ۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کی بات کرتے ہیں، بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ 50% ہاتھ یہی بلند ہو گئے، 100% رسول کے جواب پہ بلند ہوں گے۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں معال حاضر رجل یا سالو انی نفسی، میرے صحابیوں دیکھو دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ وقت مجھے بتایا نہیں گیا، چلو ایک جملہ آ گیا صاحب۔ ایک بندہ نا علی کے سامنے آیا، آواز ہے کہ کہتا ہے مولا 2000 دینار کا مقروض، کتنے کا؟ لیسن بھی ہے، فضائل تو ہوں گے، اطاعت تو آپ دیں گے، لیکن لیسن بھی ہے، معرفت بھی ہے جناب کے لیے۔ مولا 2000 دینار کا مقروض آپ سے بطور قرض لینے آیا، جب اللہ استطاعت دے گا میں آپ کو لوٹا دوں گا، تو سب دعا کیجیے گا۔ جب بندے نے سوال کیا جاوید بھائی، تو علی زیر لب مسکرائے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو نہیں پہنچا تو میں شیخ مبارک کو تیار کروں گا، تمہیں فضیل عرش کی سیر پر لے جاؤں۔ مولا جب اللہ استطاعت دے گا نا 2000 دینار آپ کو لوٹا دوں گا۔ علی مسکرائے، وہاں سے کہ کہتے ہیں مولا میری غربت پہ ہنستے ہیں؟ علی فرماتا ہے جاہلا تیری غربت پہ نہیں ہنستے، تیری کم ظرفی پہ ہنستے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، جو ہاتھ بلند ہوئے نا میرا حوصلہ بنے ہیں، میری طاقت بنے ہیں، تاکہ میں اگلا جملہ جناب کے سامنے پڑھ سکوں۔ تیری غربت، علی فرماتے ہیں غریب ہونا نقص نہیں ہے، کم صرف ہونا نقص ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا بیٹھا آپ کی بارگاہ میں، سوال ہی آپ کا کم صرف تو کیسے؟ علی فرماتا ہے جاہلا کم صرف نہیں ہو تو کیسے؟ کیوں کیا ہو؟ مانگتے بھی علی سے ہو، مانگتے بھی قرضہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر میدان میں تولا صبح کے ساتھ دل۔ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ جتنا پیارا تم نے نعرہ لگایا نا، نعرہ تمہیں اچھا لگا ہے، جواب اتنا اچھا نہیں آیا۔ چلو میں پہلے تمہیں سلامی پیش کرتا ہوں کہ تمہیں جرت تو کی ہے نا علی کا نام بلند کرنے کی، پھر جب سلامی پیش کروں گا تو یہ سارے تیرے نعرے کی چھاؤں تلے آ جائیں گے۔ پتہ کیسے؟ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی فرماتے ہیں کم صرف نہیں ہے تو کیا ہو؟ مانگتے بھی علی سے ہو، مانگتے بھی قرضہ۔ کلائی میں باتیں لمبی ہیں، اچھا اگر برادران سنت مجلس میں موجود ہے تو یہ بات میں ان کی کتاب سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ کلائی میں میرے شہنشاہ نے بابا جی ہاتھ ڈالا۔ کوفہ میں ایک صحابی تھا میرے مولا کا، نام تھا احمد کوفی۔ کیا نام تھا جی؟ احمد۔ بہت بڑا صاحب راز صحابی تھا میرے امام کا، تاریخ نے بہت سارے کردار پوش کیے۔
بہت ساری ایسے کردار ہیں جو سامنے آنے چاہیے تھے لیکن تاریخ نے نہیں رکھے. ان میں سے ایک مظلوم کردار یہ بھی ہے جناب احمد کوفی. بڑا صاحب راز صحابی تھا. علی بادشاہ بندے کو لے کے سوالی کو لے کے اس کے دروازے پہ پہنچے. دست ید اللہ سے مرزا صاحب دستک دی, اندر سے جناب احمد نے دروازہ کھولا. اب سطر یہ ہے جناب اگر پہنچ گئے, سر سے لے کے پاؤں تک بادشاہ کی زیارت کی, ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میرا مقدر آسمان سے ٹکرا گیا, بندے کے گھر اللہ کا چہرہ آ گیا. ہائے 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 ہائے, بولنا بولنا, چپ کر کے چاچا جی بڑا بہادری کوئی نہیں, اللہ نے مرد بنایا تو علی کے ذریعے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میرا مقدر آسمان سے ٹکرا گیا, بندے کے گھر اللہ کا چہرہ آ گیا. علی فرماتے باتیں چھوڑ, اب یہ جناب کا امتحان ہے, روز پڑھنے والوں کا امتحان لیتے ہو نا, جناب کا معیار سماعت دیکھنا چاہ رہا ہوں. علی فرماتے باتیں چھوڑ, گھر واپس جا, تیرے گھر کے فلاں کمرے میں, فلاں تاکچے میں, فلاں الماری کے فلاں دراز میں 2000 دینار ہے, لے آ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 14 کی کچاری ہے منبر حسین نبوی. آل محمد کا پہلے نہیں یہاں. سوشل میڈیا جناب کی جیب میں بھی ہے, میری جیب میں بھی ہے, نکال کے دیکھو. 18 رمضان اور 19 رمضان کی رات لاڑکانہ سندھ میں اتنی بڑی داد عطا ہوئی ہے نا, کم از کم 4-5 منٹ کی داد ہے. بابا جی میں دیکھتے دیکھتے پریشان ہو گیا, بھی میں نے پڑھا کیا ہے اور مولا نے قلم کیا کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے جناب کی قوت پرواز کہاں تک ہے نا. علی فرماتے ہیں جب 2000 دینار کی پوٹلی تیرے گھر کے فلاں دراز میں, فلاں الماری, فلاں تاکچے میں پڑی ہوئی ہے, لے آ. آگے احمد کوفی تھا صاحب بھائی, 14ویں صدی کا ملا نہیں تھا. ملا ہوتا تو کہتا میں نے تو رکھے نہیں. آ کیسے گئے؟ وہ ملا نہیں تھا جو صاحب, وہ تھا احمد کوفی. اپنے آپ سے فیصلہ کر کے کہتا ہے نہیں بھی ہے, کون کے مالک نے کہہ دیا ہے تو ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ اکبر. امام حسین کو سلامت ہے, علی نے کہہ دیا ہے. ہاتھ کھولی, ایک کو رہ گیا میرا چاہتا. یا علی نے کہہ دیا ہے تو ہے. باتیں لمبی ہیں, نتیجہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. 2000 دینار آئے, یہ بادشاہ کی ہتھیلی پہ رکھی. میرے سردار نے وہ 2000 دینار سائل کے حوالے کی. تصدق شاہی, یہ وہ منزل ہے جہاں جناب کو لانا چاہ رہا ہوں. لے بندہ خدا تیرا کام ہو گیا, تو اپنی راہ لے. اب 2 ہستیاں بچ گئی. قمر شاہ جی کتنے؟ 2 ہستیاں. ادب سن کے بولنے کے عادی ہو. شاہ جی ایک احمد کوفی, ایک احمد کوفی کا مولا. اللہ اکبر. 2 ہستیاں چاچا جی بچ گئی, ایک احمد کا مولا. اللہ اکبر. دھیمے لہجے سے بات کہوں تو قیمت کرو, پتہ لگے گا گلے کے زور پہ بولتے ہو یا لفظ کی قدرت پہ بولتے ہو. امام حسین آپ کو سلام. علی فرماتے ہیں میرے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے تو نے 2000 دینار قربان کر دیے, چاہتے ہو صلہ دوں. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلام ہے. جو ہاتھ اٹھا ہے نا, خدا کی قسم اس کا مزہ ہی علیحدہ ہے. میرے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے 2000 دینار تو نے قربان کر دیا, چاہتے ہو میں علی صلہ دوں. قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا مولا سب کچھ تیرا دیا ہوا, صلہ کیسا؟ علی فرماتے نہیں میرا دل ہے, پھر مانگ. اب جب کہا نا میرا دل ہے کہ میں صلہ تمہیں دوں, اب اختر شاہ جی دامن پھیلایا. یہ ہے مانگنے کا سلیقہ جو احمد کوفی نے ہمیں عطا کیا. کروڑ سلام اس مرد کلندر کی بارگاہ میں. اس نے یہ طریقہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا حجت سے مانگنا کیسے ہے. دامن پھیلا کے کہتا مولا خود مانگوں گا تو اپنی اوقات کے مطابق, تو عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق. علی فرماتے اچھا پھر جا کاغذ قلم دوات لے آ. کاغذ, یہ میرا مجمع پہلے جانتا ہے کہ علی نے جنت عطا کی ہے, جنت کی رسید لکھی ہے, لیکن آج ذرا علی کی عطا تو سننا. جو تو سوچ کے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بہت نیچے کی بات ہے. تیرے ساتھ میں امام سے پوچھا کہ مولا جنت کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے جہاں میرا ذکر ہو وہیں جنت ہوتی ہے.
امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جہاں تو سوچ کے بیٹھا ہوا نا وہ بہت نیچے کی بات ہے. علی کی عطا سن. علی فرماتے جب کاغذ قلم دوات لے آ. لاہور والوں کاغذ قلم دوات میرے شہنشاہ کے ہاتھ پہ آیا. اب علی بادشاہ نے بابا جی جنت کی رسید لکھنا شروع کی. بابا جی اب دعا کا وقت ہے. علی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی سے لے کے یہ جتنے میرے بازو کے پرکار میں سامعین کے چہرے آ رہے ہیں, ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کس بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتے ہو. علی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 2 دفعہ جاوید بھائی آیت دہرائی ہے اور 2 دفعہ بندے مجھے دیکھے چلی جا رہے ہیں. ذرا فیصلہ تو کرو کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب بسم اللہ لکھ رہی. اللہ اکبر. ایسے بولتے ہیں علی والے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کی رسید سنا اور میری مجلس مکمل. علی فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب لاہور والا چیلنج کر رہا ہوں اپنے قد پہ ناز کر کے نہیں, سیدہ کی عطا پہ ناز کر کے. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنے ورنہ کوئی داد نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی کو وہاں جنت عطا کروں گا جہاں خود رہوں گا. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وہاں جی کرنا وہاں جنت عطا کروں گا. جہاں خود رہوں گا. صاحبان معرفت کے لیے مجھے پتہ ہے اس فکرے کے بعد فتوے بڑے لگنے, چلو آگے ہی بڑھیں 2-4 اور صحیح. اچھا ذرا مجھے فیصلہ تو کر کے بتاؤ صاحبان عرفان, علی کہاں کہاں ہوں گے جنت میں؟ اے تیری اللہ تیری زندگی سے تو میرا کوئی 15 منٹ کا سفر جڑا نا وہ شارٹ کر دیتا ہے. تو 4 مصرے میں تیرے اعزاز واسطے پڑھتا پیا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. کہاں کہاں علی ہوں گے میں تمہیں بتاؤں کہاں کہاں علی ہوں گے. کبھی وہ خوشبو کی پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے. حسین تمہیں سلامت رکھے. کم از کم 15 منٹ بعد کے مصرے کہنے تھے, تو نے میرا سفر آسان کر دیا ہے. کبھی وہ خوشبو کے پیرہن میں چمن کا بن کے ولی ملا ہے. کبھی وہ مجھ کو خفی ملا ہے, کبھی وہ مجھ کو جلی ملا ہے. سوال میں نے کیا خدا سے تو کون کیسا کہاں پہ کب ہے. میں اس کے وحدت میں تب سے گم ہوں جواب جب سے علی ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے کہا جہاں جہاں خدا ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. اب آپ سے فیصلہ چاہتا خدا ایک جگہ ہے. بولو بولو. لفظ بے ترتیب ہو جائے تو ایڈوانس میں معذرت باتیں مجھے اسی طرح کی آتی ہیں. کیا کروں, اللہ نے مجھے اتارا ہی ان گودیوں میں ہے جو عرفان سکھاتے تھے. ایسے بزرگوں کی پرورش کا نتیجہ ہو. اب کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, جہاں اللہ ہوگا وہیں علی ہوگا. اللہ ایک جگہ ہے. اللہ کو ایک جگہ کا مشرک بن کے پھر گھر چلا جا. اللہ ایک جگہ نہیں ہے. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے. پھر ماننا پڑے گا نا علی نے جو کہا میں جہاں رہوں گا وہیں احمد کوفی رہے گا. اور جو اپنے نوکر کو ہر جگہ دکھا دے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اللہ تو علی پہ ویسے کرتا ہے. بس نتیجہ عرض کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ ہے. جنت کی رسید لکھی بس ختم کر دیں. مہر امامت ثبت کر دی میرے امام احمد کوفی کے ہاتھ پہ. لاہور والوں, گھنیے کے والوں, شیخو پورے والوں, مرید کے والوں, جہاں جہاں تک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں. بابا جی کبھی آنکھوں پہ لگاتا ہے, کبھی ہونٹوں پہ لگاتا ہے. بیوی کے نام کی آواز دینا چاہتا ہے. تمہیں دکھاؤں میرے مولا نے کرم کیا کیا ہے. 2 قدم علی بازار میں چلے, 2 قدم یہ اپنے گھر میں چلا. منزل پر منزل میں نے آپ کو کعبہ کوثینیہ وغیرہ کی شہر تک لے کے جانا ہے. 2 قدم بازار میں علی چلے, 2 قدم یہ اپنے گھر میں چلا. بیوی کے نام کی آواز دینے کا ارادہ کیا. لاہور والا تقدیر الہی کا فیصلہ ہوا. روح پرواز کر کے یہ وہ منزل ہے جہاں جناب کو لانا چاہتے.
اب یہ فکر سن لو خدا کی قسم، فادر ہم منبر شبیر پہ آج کے بعد ہر علی والے کا مرنے پہ دل کرے گا۔ موت اتنی آسان علی نے بنا دی ہے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، روح پرواز کر گئی۔ احمد کوفی کا بھائی جان ایک ہی بیٹا تھا، دوڑ کے نام تھا ابراہیم، تاریخ میں لکھا ہوا ابراہیم دوڑ کے علی کے قدموں پہ گرا۔ مولا جسے جنت دے کے آئے ہو نا وہ دنیا سے چلا گیا، اب جسے ضرورت ہے نا علی کی وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے پھر آپ جانے اور سیدہ جانے۔ مولا جسے جنت دی ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا۔ علی فرماتے پتا تھا اسی لیے تو پہلے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام ہے، فضائل کی میراث ہے، مومن فضائل سن کے رو رہے ہیں، اسی لیے تو پہلے دی ہے۔ اچھا درمیان میں سے پھر 15-20 منٹ کے جملے سکپ کر دیے۔ اب فیصلہ جناب سے چاہوں گا، بابا اختر شاہ جی سے لے کے وہ آخری علی والے تک، آواز سب تک آ رہی ہے نا؟ بابا جی دعا فرمائیے گا، فیصلہ چاہیے، تعطیل چاہیے، فیصلہ چاہیے۔ کتنا وہ مقدر کا سلطان تھا احمد کوفی، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کوئی تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے ان سطروں میں۔ کتنا شاہد بھائی وہ مقدر کا دھنی تھا جسے غسل علی نے دیا، جس نے مرنا ہے مر کے سہانے علی کے کرسی لگنی دیکھتی ہیں، وہ بندہ تو مجھے بول کے جواب دینا۔ کتنا مقدر کا سلطان تھا، غسل علی نے دیا، کفن علی نے پہنایا، جنازہ علی نے پڑھایا۔ کہ سادہ بندہ نہیں ہوئی، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ اب فیصلہ کر، کیسا وہ مقدر کا دھنی تھا جس کی ولایت کا سوال قبر میں ہونا ہے اسی علی نے تلقین پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کو میں اشارے ولایت علی پہ رکھے۔ اچھا یہ تلقین کیا ہے اس نسل کو بتانے کے لیے؟ بس ختم ہوگی بات، نتیجہ آج کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے چلے۔ تلقین کیا ہے بابا جی بتانا ضروری ہے۔ تلقین نکلا ہے یقین سے، اتنی آسان کروں گا بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ تلقین بابا جی نکلا ہے یقین سے، جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ جو پرائمری کلاس پاس کیے ہوئے ہیں نا اس تک میری بات آسانی سے پہنچ جائے گی۔ 5ویں کلاس کا جب پرچہ آیا تھا نا سامنے پیپر، کوسچن پیپر، اس پہ ایک فقرہ لکھا ہوا تھا، کوئی سے 5 سوال حل کرے، لکھا ہوا پہلا سوال لازمی۔ اچھا میرے جیسا نکما اسٹوڈنٹ 8-9 سوال حل کر دیے، سارا پیپر ہی حل کر دیا۔ مجاہد بھائی وہ پہلا سوال چھوڑ دیا جو لازمی تھا۔ ایمان سے بتاؤ ممتحن بغیر پڑھے کانٹا لگا دے بھائی، جو لازمی تھا وہ تو کیا نہیں۔ ایک دفعہ بول پڑھنا پھر بولنا یا نہ بولنا، عزت آل محمد کی قسم ہے، جسے اردو میں لازمی کہتے ہو نا عربی میں اسے تلقین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں ہاں اچھا ڈاکٹر علاء صاحب میرے ابو کے فرسٹ کزن، آپ جانتے ہیں، جاوید بھائی بھی جانتے ہیں، شاہ جی وہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ راولپنڈی ان کا انتقال ہوا، ان کی ڈیڈ باڈی ہمارے آبائی شہر میں لائی گئی، ان کو قبر میں میں نے اتارا۔ اب تلقین پڑھانے کا اصول یہ ہے کہ یوں ہاتھوں کی کینچی بنائی جاتی ہے تاکہ دایاں ہاتھ دائیں کندھے بایاں بائیں کندھے، چونکہ بابا جی میں جھکا ہوا تھا رکوع کی صورت میں، مرنے والے کے کان میرے ہونٹوں کے قریب تھے۔ یہ قرآن ہے، حسین کا ذکر ہے، اس میں حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں۔ اس کی قسم اٹھا کے 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں، وہیں کھڑے کھڑے قبر میں مولا نے 4 مصرع عطا کیے، جناب کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جرت ہے تو اٹھ کے، چونکہ تلقین میں مرنے والے کا نام بھی لیا جاتا ہے نا، اسمعی افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ میں نے کہا جرت ہے تو اٹھ کے اس مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال اور ایسے پوچھ تذکیر کس لیے ہے، یہ تذکیر کس لیے دیتے ہو اب لحظ میں، یہ تذکیر کس لیے؟ تم نے تو مرتضیٰ کو بنایا تھا مستحب، لازم نہیں علی، تو یہ تلقین کس لیے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ بس نتیجہ دوں، بات ختم۔ علی نے قبر میں اتارا، تلقین مکمل ہوئی، تعویذ لاحت بن گئی۔ چل صاحب جو بندے جنازہ پڑھانے آئے ہوئے تھے واپس گئے، 2 ہستیاں بچ گئی قبر پہ، بس آخری فضائل کی سند اور ایک نظم کا ٹکڑا اور ایک فکرہ مصائب کا اور یا علی 2 ہستیاں بچ گئی۔
ایک احمد کوفی کا بیٹا، ایک احمد کوفی کا مولا، ایک طرف ابراہیم، ایک طرف علی بادشاہ، قدموں پہ سادہ کے کہتا ہوں مولا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں برادران اہل سنت اگر مجلس میں موجود ہے تو اپنے حصے کا تبرک لے کر جائیں۔ مولا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ علی فرماتے پوچھ۔ مولا یہ بتائیں آپ کائنات میں کس کس حقیقت کے امام ہیں؟ کاش پر ہوتے نا اختر شاہ جی میرے اختیار میں، وہ سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جہاں کے فکرہ آپ کے حوالے کرتا نا پھر بھی شاید حق نہ ادا ہوتا، لیکن ممبر شبیر سدرہ سے کم تو نہیں ہے نا۔ مولا آپ کائنات میں کس کس حقیقت کے امام ہیں؟ علی فرماتے ہیں زیادہ باتوں کا وقت ہی نہیں، اللہ نے کائنات میں کوئی حقیقت بنائی نہیں جس کا میں امام نہیں ہو۔ قدموں میں سر رکھ کے کہتا اب یہ تیرا ہاتھ اٹھا نا اس سے آگے نہ گیا تو بھائی بیوی نے مجھے خیرات کی عطا نہیں ہے۔ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مولا سوال تو میرا اگلا ہے، اگر آپ کائنات کی ہر حقیقت کے امام ہیں پھر بتائیں اس وقت میرے باپ کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بابا جی ایک لمحہ ہوا ہے قبر جناب احمد کوفی کو بند ہوئے، ایک لمحہ ہوا ہے، اور ابراہیم پوچھ رہے مولا اس وقت میرے باپ کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تیرے زبان کو بولے جس کا بولا علی کو اچھا لگتا ہے۔ علی نے دو ہاتھ انگلیوں کے دونوں انگلیاں دراز کی، علی فرماتے مجھے دیکھ تو نے سوال علی سے کیا ہے، علی بتانے والے کو نہیں کہتے دکھانے والے کو کہتے ہیں۔ لے میری انگلیوں کے درمیان دیکھ لے۔ ابراہیم کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، اب دعا کا نتیجہ دیکھنے پھر مجھے دیکھیے گا، کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہے، کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے۔ علی فرماتے حیران کیا ہوتے ہو؟ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتے مولا حیران نہ ہو تو کیا کروں، یہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی بس تیری محبت میں زیادہ پڑ گیا۔ پھر سنو، اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی محمد کی بیٹی دربار میں جاتی، آئے علی کی بیٹی بازار سارا دن بھی فضائل پڑھو نا مجلس کی زینت میں، لیکن رونے والوں تکمیل مجلس میں۔ مجھ سے سوال کرو مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ جواب تیرا بچہ بچہ جانتا ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں۔ یہ ہے معرفت کے آنسو۔ اللہ ان آنکھوں کو غریب کے روضے کے پاس سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئی محمد کی بیٹی بھی دربار، اس سے اونچی ہائے کرو تو شطر بدلوں، گئی علی کی بیٹی بھی بازار، لیکن فرق بڑا ہے جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا جب سن کے رونے والا، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بنے۔ عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ یہ جس بیوی کا میں نے تذکرہ شروع کیا ہے نا، 18 سال اس نے علی اکبر کو برقعے میں پالا ہے۔ بانیان مجالس کی طرف سے حکم ہے، ایک سطر پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے ہر عزادار کی منت 11 جون اسی بادشاہ کی صف ادا مجھ حقیر کو نصیب ہوئی ہے۔ ممبر پہ محسوس نہ کرنا، ہر عزادار اپنے قدموں میں کھڑا محسوس کرنا۔ یہ بھائی جان سے لے کے ہر عزادار تک پردے داروں سے بھی گزارش ہے، 11 جون کیپٹن جمال روڈ ساندھا میں بادشاہ علی اکبر کی صف ادا ہے۔
बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब है, आ जाओ तो मेरे लिए सादत की बात है। ये जिस बीवी ने 18 साल अकबर बुरके में पाला है ना, उस बीवी का अपना फरमान है, ज़ाकिरो हर मजलिस में अली अकबर ना पढ़ा। किसी ने सवाल किया, शहजादी अकबर भी तो करबला का शहीद है, क्यों ना पढ़े अकबर के मसाइब। अली की बेटी रो के कहती है जब तुम अकबर पढ़ते हो ना, हो सकता है कोई मोमिन रो न सके। अज़म अल्लाह हो जो रखो। फिर मैं बुरके में बैठ के, पर्दे में बैठ के कहती हूँ, तूने देखा जो नहीं, मैंने पाला कैसा था। जालिम ने बर्छी मारी कैसे। सैयद है ना, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। चलो रो पड़े हो तो एक अकबर जुमला कह के शहादत नहीं पढ़ूंगा। मुहर्रम के अलावा ये मजमून में पढ़ता ही नहीं, मुझसे खुद नहीं बावरी पढ़ा जाता, क्या करूँ, ज़ाकिर बाद में हूँ, अदादार पहले हूँ। चलो एक जुमला भाइयों के हुक्म की तामील में। सूरह यूसुफ की तफसीर तो जनाब ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो घर जाके कुरान देखिएगा। आखिरी फिक्रे सूरह यूसुफ की तफसीर के पता क्या अख्तर शाह जी, जब 40 साल बाद जनाब याकूब मिलने गए हैं ना जनाब यूसुफ से, जिन्हें समझ आई है उनकी हाय बुलंद हो गई है। अदादारा ने मजलूम करबला, चलो मैं नक्शा बदल देता हूँ। 40 साल बाद बूढ़े बाप ने जवान बेटे को देखा, हाय बुलंद हो गई है। बूढ़े बाप जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे ना, उनकी हाय आ गई है। जवानों की हाय के लिए मैं फिक्रा बदल दूँ। 40 साल बाद बूढ़े बाप ने जवान बेटे को देखा, 40 साल बाद जवान बेटे ने बूढ़े बाप को देखा। तारीख़ मकातल बताती है ना यूसुफ ज़ीन पे संभल सके, ना याकूब ज़ीन पे बैठ सके। हो सकता है इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर तू नींद के बैठा हुआ है तो रोने आए हो तो जुमला सुनना। और रोने वालों, तारीख़ मकातल बताती है यूसुफ भी ज़मीन पे गिर पड़े, याकूब भी ज़मीन पे गिर पड़े। और रोने वालों, मर जाऊँ ये सदर ना पढ़ सकूँ। तारीख़ मकातल बताती हैं इधर से बाप ने रेत पे लड़कना शुरू किया, इधर से बेटे ने ज़मीन पे सफ़र करना शुरू किया। तारीख़ मकातल बताती हैं बाप और बेटे ने जब एक दूसरे की गर्दन में बाजू डाले हैं ना, यूसुफ भी बेहोश हो गए। हाय जरूर कर देना, यूसुफ भी बेहोश हो गए, याकूब भी बेहोश हो गए। रख मेरे सर पे कुरान, क्या पढ़ूं अकबर के मसाइब। तारीख़ मकातल बताती है करबला से लेके शाम तक जिधर जिधर अकबर के सर वाला नेज़ा जाता था ना, हुसैन लोग के नेज़ा पे घूमते जाते थे, रो रो के कहते थे कहाँ छुप जाता है मेरी आंखों का नूर बेटा, कहाँ छुप जाता है मेरे सीने का सुकून बेटा, कहाँ छुप जाता है मेरे दिल का करार बेटा। अल्लाह करे मर जाऊंगे जुमला न पढ़ सकूं, सीने तो तैयार है ना मातम के लिए। और सैयदों गैर सैयदों, मंज़िल हमस पे पहुंच के ना इन हरामजादों ने एक ऐसी हरकत की है, रोने वाले बाजार की जमीन में सनसन आ गया है। बाबा जी पता क्या किया है, इन्होंने अकबर का सर नोके नेज़ा से उतारा। जो चुप करके सुन गए हो, जरा मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, बड़े एहतराम से उतारा होगा, सीने से लगाया होगा। रख मेरे सर पे कुरान, जिन जुल्फों में माँ कंघियां देती थी ना, उन जुल्फों में हरामी ने हाथ डाला, अकबर का सर नोके नेज़ों से उतारा। तसद्दुक़ शादी हरामी ने एक संदूक में बंद कर दिया। और रोने वाला करबला का गरीब कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। रोने वाला जब अकबर नजर नहीं आया ना, और रोने वाला कमीना ताजियाना लेके सज्जाद की पोस्ट पे आ गया। मर जाऊं ये सदर न पढ़ सकूं। चौथा ताजियाना सज्जाद की पोस्ट पे था, या 4 साल की बतूल पर भी आवाज़िया सालिमा मेरे भाई पर जुल्म न कर, अकबर के सर वाला संदूक खोल। और रोने वाला संदूक का खुलना था, क्या मंजर था, नीचे अकबर का सर था, ऊपर हुसैन का सर था। कटे हुए होंठ, फटे हुए रुखसारों पे लगे हुए थे। रो रो के कह रहा था कतल अल्लाह उम्मतन कतलूका, अकबर मारे अल्लाह उस कौम को जिसने तुझे। मरहबा मरहबा मरहबा, अज़म अल्लाह हुजूरकुम। बस आखिरी फिक्रा, तेरी इबादत होगी, तेरा इम्तहान नहीं लेना, इम्तहान नहीं लेना तेरी मोहब्बत का। सिर्फ चाहता हूँ 2 आंसू ज्यादा आ जाए। अकबर के मसाइब पढ़ रहा हूँ ना, और रोने वाली खेत थी ना बाप की मोहब्बत। आए एक फिक्रा माँ की मोहब्बत का सुन ले। जब आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला बाबा जी बाजार शाम से गुजरा है ना, और रोने वाला एक बाजार, एक मोहल्ला तसद्दुक़ शादी आया है ईसाइयों की मस्ती का। और रोने वाले 36 ईसाई औरतें ना बाजार में शोहदा के सर देखने आई है। यह फिक्रा मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों के लिए कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह तुम्हारे पर्दों को सलामत रखे। शेमर से कम नहीं वो हरामज़ादा जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखता है। और सैयदों गैर सैयदों,
36 ईसाई औरतें अगर तेरे पास आए शाम में उतरी है ना, शोहदा के सर देखना शुरू किए हैं। पहले हुसैन का सर, फिर अमन का सर, फिर मोहम्मद का सर, फिर कासिम का सर। जान रोने वालों जब पड़ी है ना निगाह अली अकबर के सर पे, 36 ईसाई औरतें अकबर के सर वाले नेज़े के गिर्द जमा हो गई और रोने वालों ज़ईफ़ा औरत ने सर से चादर उतारी और रोने वालों कहती है मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। माफी मांगे वो बंदा सर झुका के जो मातम न कर सके और रोने वालों सर से खिताब करके कहती है अय्युहल बद्रु तमाम, और 14वीं रात के चांद, और जरा फैसला तो करो। और जो ईसाई औरत को 14वीं का चांद लगता था, अल्लाह जाने माँ को क्या लगता था। अल्लाह क्या कहती है, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, पीछे से आवाज आई ना मांग दुआ।